نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ہدیہ حمد و ثنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر اللہ عز و جل نے ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے عنایات اور کرم کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس اسلام کی عظمت کو یوں بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس کے جس پہلو کو لیا جائے اس کے اندر خیر ہی خیر نظر آتی ہے۔ اسلام نے ناموں کے بارے میں بھی بڑی خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر کہ رسول اکرم نے فرمایا، خدائے تعالیٰ کے نزدیک تمہارے ناموں میں بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ حضرت ابو وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، انبیاء کے ناموں پر اپنے نام رکھا کرو۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کے 3 بیٹے پیدا ہوں ان میں سے کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ بالیقین ایمان و عشق کے تقاضے سے جاہل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام عاصیہ تھا، رسول اللہ نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ناموں پر بھی اتنا فوکس کیا جاتا ہے کہ نام اتنا خوبصورت ہو کہ سننے والے کو، کہنے والے کو اس کے اندر لطف اور سکون ملے۔ جیسا کہ روایات کے اندر میں نے آپ کے سامنے چند روایات پیش کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کو یہ نام بڑے پسند ہیں۔ یہاں پر اس دور کے اندر جب ہم لوگ اسلام سے دور ہیں، بہت سے دوسری کمزوریوں کے ساتھ ہمارے اندر ایک کمزوری یہ بھی ہے، پہلے تو ہم اپنی اولادوں کے نام ان خوبصورت ناموں پر رکھتے نہیں، اور اگر رکھ بھی لیں تو ہمیں ان تقاضوں کا نہیں پتا۔ مثال کے طور پر عبداللہ کتنا خوبصورت نام ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ عام معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، اگر کسی نے کسی کے بارے میں گفتگو کرنی ہو، یوں نہیں کہا جاتا کہ عبداللہ نے یہ بات کی ہے، کہا جاتا ہے عبداللہ نے یہ کہا۔ اب یہاں پر یہ نام جتنا خوبصورت ہے اتنی اس کی بے ادبی کی جاتی ہے، اللہ کو اللہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ عبد الرحمن ہے، ہم رحمان رحمان کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جس بندے کا نام عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد المعبود، عبد القدوس یا عبد القیوم ہو، اسے رحمان، خالق، معبود، قدوس، قیوم کہنا حرام ہے، اس لیے کہ ان کا اطلاق غیر اللہ پر ناجائز ہے۔ ہاں اگر عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد العزیز قسم کا نام ہو تو رحیم، کریم اور عزیز کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے۔
یہ مسئلہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم خود کو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے اتنے دور کر بیٹھے ہیں کہ ہم لوگ نام تو رکھتے ہیں اپنی اولاد کا، اور نام بعض اوقات ایسے رکھے جاتے ہیں جن کا معانی اور مفہوم نہیں ہوتا، اور جن کے معنی اور مفہوم بھی ہوں تو ان کے تقاضوں کا ہم خیال نہیں کرتے۔ آج کی چند باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ دین اللہ کو پیارا ہے۔ جو دین اللہ کو پیارا ہے اس دین کے اندر رہتے ہوئے نام وہ چنیں، نام وہ رکھیں کہ جس کے ادب کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا جائے اور جس کے معانی اور مفاہیم کا بھی پتہ ہو۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔